جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ افطاری پر آ جاتے ہیں، ہم لوگ افطاری کرتے ہیں. ایک تو افطاری کرنا سنت ہے، ثواب ہے، اور کھجور سے کرنی چاہیے افطاری. دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ افطاری اذان پر کرنی چاہیے یا آج کل ہوٹل وغیرہ بجتے ہیں اس پر کرنی چاہیے یا ٹائمنگ پر کرنی چاہیے؟ افطاری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. بیٹے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جی کہ اذا اقبل اللیل ہاہنا جی وغربت الشمس، جی سورج غروب ہو جائے جی اور ادھر سے آپ کو رات چڑھتی ہوئی نظر آئے مشرق کی جانب، تو اس وقت افطاری کا ٹائم ہو گیا. صحیح. ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جی کہ میری قوم اس وقت تک رائے ہدایت پر رہے گی جب تک وہ افطار میں دیر نہیں کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طرح غروب آفتاب کا یقین ہو جائے. اور آج کل جدید دور ہے، آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ کا دور ہے، جی اور ہر جگہ پہ سیٹلائٹ فٹ ہے. جی تو ہر شہر پہ جی اس کا ٹائم جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے بالکل ایٹ دا نک آف ٹائم آتا ہے. جی تو ایسے دور میں جیسے ہی مطلب ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے تو سائرن یا جن کے ذریعے جو بھی چیز ہو اس کے ذریعے جدید آلات ہیں، تو میڈیا بھی آپ کو بتا دیتا ہے، سوشل میڈیا بھی بتا دیتا ہے کہ اب ٹائم افطار کا ہو گیا. اور ہمارے فقہ جعفری کے بھائی ہیں وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کا اپنا فقہ ہے، وہ اپنے فقہ کے مطابق کرتے ہیں. تو ان کے فقہ کے نزدیک ان کے پاس دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ بخاری اور مسلم جو ہے کہ اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو صائم جو ہے وہ روزہ افطار کا. اور علماء دیوبند اور علماء اہل سنت دونوں کہتے ہیں جی ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اصل اہل سنت والجماعت کون ہے اور ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ اصل میں یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. جی کچھ عرصہ پہلے تک تو کوئی تفریق نہیں، یعنی آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں نا، جی تو یہ کوئی تفریق نہیں تھی مسالے کی. جی تو یعنی سوائے جو ہے نا وہ اہل تشیع اور اہل سنت، جی یہ دو جماعتیں 40 ہجری سے آ رہی ہیں. صحیح. یعنی حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد نا جی یہ دو یعنی اہل تشیع اور اہل سنت. پھر اہل سنت میں یہ آگے مطلب ہے جو مسالک بنے تو وہ اہل سنت ہی سے نکلے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کون ہے، میں اس کا یہ تعارف کرا دیتا ہوں. جی اہل سنت جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لا ریب بے عیب اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ اس کے بندہ خاص مانتے ہیں. جی نمبر 2، ہر صحابی کو وہ قطعی جنتی مانتے ہیں. جی اور تمام صحابہ کا خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تو ان پر سب صحابہ متفق تھے. جی سب صحابہ نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، ان کو اپنا امام مانا، اور یہی امت پورا مانتی ہے. تو لہذا خلفائے راشدین کا جس طرح درجہ ہے اسی انداز میں سب کو ماننا، سب صحابہ کو ماننا، حضور کی آل بیت اطہار سے پیار کرنا، اولیاء امت سے پیار کرنا، یہ 5 عقیدے اہل سنت کے شروع سے چلے آ رہے ہیں. تو اس طرح جو علماء دیوبند ہیں ان میں کچھ بعد میں کچھ 200 سال پہلے یہ اختلاف پیدا ہوا اور وہ الگ ایک مطلب ہے انہوں نے اپنے مسئلہ کا رخ اختیار کیا. لیکن ایز اے حنفی سب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کو اہل سنت بھی کہتے ہیں. حضور فقہ کے 4 امام ہیں، ایسی ہے نا، فقہ کے 4 امام ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ جو پاکستان سائڈ کے لوگ ہیں. سعودی کے لوگ امام شافعی کو ماننے والے ہیں. تو اسی طرح کیا اور امام کو ماننے والا جہنمی ہے؟ یہ سوال ہے. کرے سب امام یوں سمجھو یہ تارے ہیں. جی تم جس کے راستے پہ چلتے جاؤ گے ہدایت پا. اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے نا کوئی. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج کل کے اختلافات ہیں نا، مسلکی اختلافات، جی یہ مسلکی اختلافات جو ہیں انہوں نے ائمہ کرام کی ذات کو بھی متنازع بنایا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 4 امام برحق ہیں، یہ 4 امام اہل سنت کے پیشوا ہیں. جی جو حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد یعنی ان کے فقہ پہ چلنے والا ہے
تو وہ سنی حنفی ہے، اور جو حضرت امام شافعی کے فقہ پہ چلنے والا ہے وہ سنی شافعی ہے، اور جو امام مالک کے ماننے والا ہے وہ سنی مالکی ہے، جو امام احمد حنبل کے فقہ پہ چلنے والا ہے سنی مالکی ہے۔ یہ چار وہ نہریں ہیں جن کی اصل ایک ہے، اور جہاں سے وہ نکل وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذات ہے۔ باقی فقہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنی اپروچ، اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے مطابق سمندر میں غوطہ لگایا۔ اس انداز میں اللہ پاک نے ان کے اجتہاد جو نے بخشا تھا، علمی اجتہاد، اس کی بنا پر انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے تو وہ ان کا فقہ ہے، اور اس پر جو چل رہا ہے وہ بالکل حق بجانے پہ، اور کوئی ایسی بات اہل سنت اس کو ہم راہ ہدایت پر بھی کہتے ہیں، اور وہ پکا سچا مسلمان بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مزارات پر جانا کیسا ہے؟ کیا سجدہ وغیرہ کر سکتے ہیں مزارات کو؟ بہت اچھا سوال آپ بیٹے نے کیا۔ مزارات پہ جانا سنت ہے۔ جی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اوائل اسلام میں، کیونکہ یہودی اور عیسائی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے اوائل اسلام میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ پھر بعد میں فرمایا جب اسلام پکا راسخ ہو گیا، فرمایا الا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور ان کو قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے زیارت کرنا، نہ کہ سجدہ گاہ بنانا۔ ہمارے بزرگوں نے اعلی حضرت عظیم البرکت انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ جب بندہ قبر کی زیارت کو جائے تو وہ مغرب کی جانب بیٹھے اگر جگہ ہو۔ ہر قبر، چاہے ولی اللہ کی قبر ہو، چاہے والد کی قبر ہو، چاہے کسی، مغرب کی جانب بیٹھے، کیونکہ چہرہ جو ہوتا ہے میت کا مغرب کی جانب ہوتا ہے، اور 3 ہاتھ سے مراد ہے 3 فٹ یہ فاصلے پر بیٹھے، اور بیٹھ کر کے وہاں سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ تکاثر، قل شریف پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے۔ تو یہ اوپر چڑھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا اور بوسہ دینے میں علماء نے بھی احتیاط یہ لکھی ہے کہ بوسہ دینے میں بھی آنکھیں نہ لگائے، ماتھا نہ لگائے، وہ مشابہ پہ سجدہ نہ بنے۔ صحیح۔ تو اہل سنت کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور قبر کو پکا کرانا، قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ صحیح۔ جب جائے تو آرام سے دعا مانگے اور قبر کے اوپر نہ چڑھے، بس یہ ایک ادب۔ اور قبر کو پکا کرا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ اصل میں جو قبر کچی ثواب تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا جو خطہ ہے یہ سیلابوں کی سرزمین ہے، جہاں کثرت سیلاب آتے ہیں، پھر زمینیں کچی ہیں۔ اصل میں قبر کی زیارت کرنا جو ابھی میں نے حدیث پڑھی سنت تو ہے، من زار قبر ابوین یوم الجمعۃ کتب لہ بر، کہ جو بندہ والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکوکاروں میں سے اٹھائے گا۔ صحیح۔ تو اب قبر کا پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے اللہ پاک نے آپ گھر بیٹھے تب بھی ثواب تو پہنچائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا زیارت اس لیے کرو فإنها تذکر الموت، یہ تمہارے دلوں میں موت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ تو اس واسطے قبر تھوڑی سی پکی بنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ وہ مرور زمانہ یا حادثات زمانہ یا بارش یا ان چیزوں سے کچھ عرصہ کم از کم 30-40 سال تو اتنے چلے جتنی ہماری اس عمر ہے، ہماری عمر کی ایوریج ہے۔ تو لہذا اتنے تک بندہ جائے اپنے والدین کی قبر پہ، اور اس کا سر جو ہے کچا رکھ دے، اس میں یہی علماء نے لکھا ہے سر کچا رکھ دے تاکہ اوپر کوئی گھاس اور سبزہ اگائے، اور آس پاس تھوڑی سی اتنی بنا لے تاکہ وہ اس کی زیارت کرتا ہے۔ باقی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پکی قبر ہو جیسی ہی ہو 50-60 سال کے بعد وہ ختم۔ حضور ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ اب ایک شخص میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں شادی کرنا چاہوں تو کیا میں کسی اور مسلک والے سے شادی کر سکتا ہوں؟ میرا اپنا مسلک ذاتی طور پہ یہ ہے، جو کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے، یعنی کہ فقہ جعفریہ میں بھی شادی کر سکتا ہوں؟ اہل کتاب سے بھی شادی جائز ہے۔ اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ جو وہ یہودی اور عیسائی جو ترا زبور اور انجیل پر والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم،
جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ وہ بھی، حالانکہ وہ مانتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنی زبان میں کرسچن ہم بولتے ہیں، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ جی، تو وہ اہل کتاب تو کلمہ نہیں پڑھتے، تو ان سے بھی نکاح ہو جائے گا؟ یہ قرآن کی روح سے میں نے آیت پڑھی ہے 6 پارے سورہ مائدہ کی، حضور وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جی، یا لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، جی، اللہ کے نبی کے ماننے والے تو ہو گئے، جی، تورات کے ماننے والے تو ہو گئے، جی، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان کی بچیوں سے نکاح ہو سکتا ہے جو اہل کتاب ہے۔ ہمارے یہاں میاں والی یا پاکستان میں دیکھا جائے تو عرس منائے جاتے ہیں، اور بعض لاہور سائڈ پہ جائیں تو عرس میں دھمالے بھی ڈالی جاتی ہیں، تو کیا عرس منانا جائز ہے؟ حضور سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، یا عرس کیا کیوں جاتا ہے؟ اصل میں عرس جو ہے بیٹے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی لفظی جو ہے جشن، جی، خوشی، جی، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن دنیا سے جاتا ہے وہ اس کا خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی قید سے چھوٹا۔ دنیا میں الدنیا سجن المومن، یہ حدیث پاک ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں قدم قدم پر پابندیاں ہیں، کس کی؟ کہ آپ حرام چیز نہیں کھا سکتے، آپ حرام خوری نہیں کر سکتے، آپ بدکاری نہیں کر سکتے، آپ غلہ نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ہمیں تو یہ ایک جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ نگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہوں، تو ایک اللہ کا نیک بندہ جو ہے نا وہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ آج میں دنیا کی قید سے چھوٹ ہو گیا ہوں اور آج میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ان نیک اعمال کا مجھے صلہ ملے گا۔ تو جس دن صلہ ملنے کا دن وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا، اس کو ہم یوم عرس کہتے ہیں۔ لیکن عرس کے موقع پر دھمال ڈالنا، یہ غیر شرعی باتیں کرنا، ڈھول، یہ تمام ڈرامے، یہ سب اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ والے کا عرس یہ ہوتا ہے، وہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے کہ آج ہم اس اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر ہوئی ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری، ہم بھی اللہ اللہ کریں گے۔ اس نے شریعت کی پابندی میں گزاری، ہم بھی شریعت کی پابندی کریں گے، اور اس بندے کی روحانی فیوز و برکات سے ہم مستفید ہو کر کامل مسلمان بنیں گے۔ یہ اصل میں اس کا مدعا ہے، اور اس کا یہ قطعی مدعا نہیں کہ میلا ٹھیلا اور وہاں جا کے جناب علی غیر شرعی حرکات کی جائیں۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ تمام اہل سنت کی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح۔ حضور یہ بتائیں، آپ نے دھمال ڈالنے پہ کہا یہ گناہ ہے، گناہ ہی سمجھ لینا، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لاہور سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہماری اہل سنت والجماعت کے ایسے ثنا خان ہیں جو یعنی کہ نعتیں پڑھتے ہیں اور پیچھے داو بجاتے ہیں اور منہ پہ پھٹکڑی وغیرہ لگا کے کلین شیف ہوتے ہیں، ان کی سنت کے مطابق چہرہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ لے کے نعتیں پڑھتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹے یہ بالکل پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں۔ جی، شریعت مطالعہ میں نعت وہ ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھی، واہ واہ، سبحان اللہ، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی عشق رسول میں ڈوب کر سن رہے ہوں، وضو ہوں، معطر محفل ہو، یہ تو ہے فائدہ۔